صفحہ 324 سورۃ النور آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کوئی لنگڑے پر حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے اوپر کوئی تنگی ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے آبا والدین کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنے جو چاچے ہیں، انکل ہیں، ان کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم، یا پھپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، ماموں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس کے چابیوں کے تم مالک ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب گھروں میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہو، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے کھول کے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھدار اور سوجھ بوجھ رکھنے والے بن جاؤ۔ دوبارہ ترجمے سے بہتر ہے اس کی میں تفصیل ذرا وضاحت سے کر دوں، شاید آپ کو اس کی بات ترجمے سے واضح نہ ہوئی ہو کہ یہ کیا ہے، کن کے گھر سے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ عرب میں قبل از اسلام یہ ایک رواج تھا یا ایک طریقہ تھا کہ جو معذور آدمی تھے، جیسے نبینہ ہے، لنگڑا ہے، یا کسی بیماری میں مبتلا مریض ہے، اس کے ساتھ کھانے میں وہ کباہت سمجھتے تھے بھی شاید یہ مرض ہمیں لائق نہ ہو جائے،
اور بعض نے کہا نہیں، کچھ لوگ اسی وجہ سے نہیں کھاتے تھے کہ ان کے ساتھ کھانے سے یہ مرض نہ لائق ہو جائے، کچھ لوگ اس لیے نہیں کھاتے تھے کہ ان کے ساتھ کھانے سے ہماری انسلٹ ہے، حقیر سمجھتے ہوئے، اور کچھ لوگ تقوی کے طور پر نہیں کھاتے تھے کہ اگر ہم نبینے کے ساتھ کھائیں تو اس کے ساتھ کھانے سے اس کی حق تلفی نہ ہو جائے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا کہ کیسے ہم کھا رہے ہیں، وہ تھوڑا کھائے ہم زیادہ کھائیں گے، لہذا یہ نہ ہو کہ اس کا کھانا ہماری طرف آ جائے، وہ کھانا الگ کھائے ہم الگ کھائیں۔ ایسی چند ایک وجوہات تھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ ایسی بات میں کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری لگے گی تو کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں، جو لوگ اس لیے نہیں کھاتے کہ ایسے اگر ان کے ساتھ کھائیں تو ان کا حق ہماری طرف آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم اگر کھاتے ہو تمہاری نیت صاف ہے، پاک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو پھر مل کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات دوسری یہ کہ یہ تمہارے معاشرے کے اندر چادر ہے لیکن درس ہو جائے پھر لے لیں، تو یہ ان کے ہاں چند ایک رواج اور طریقے تھے، اسلام نے جس کے متعلق کہہ دیا کہ جو لوگ اس میں تنگی محسوس کرتے ہیں وہ اس تنگی کو دور کر لیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں جہاں لوگ وہ تھے جو کہتے ہیں بھی ان کے ساتھ کھانے سے ہمیں خدشہ ہے بیماری نہ لگ جائے، وہاں وہ لوگ بھی تھے جو اپنا حق سے زیادہ کھانے میں گناہ سمجھتے تھے، جیسے ہوتے نا بھی اب مل کر کھائیں، ایک ہی بڑی برتن میں کھائیں، تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کی سپیڈ کم ہوتی ہے، بڑے سکون سے کھاتا ہے، کچھ لوگ بڑی تیزی سے کھاتے ہیں، تیزی سے کھا لیتے ہیں، وہ اگر ایک بندہ ایک پاؤ چیز کھاتا ہے وہ آدھا کلو سے بھی زیادہ کھا جاتا ہے، یہ ایک بندے کی اپنی اپنی سپیڈ ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھے کھا رہے تھے، کھجوریں پڑی تھی، تو ایک صحابی دو کھا رہے تھے، دو آپ میں نہیں ایک ایک کھاؤ، سب ایک ایک کھا رہے، تو یہ کھانے میں ادبوں میں سے یہ ایک ادب ہے، جیسے کھانا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، تو کھانے میں بھی لحاظ رکھو دوسروں کا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بوٹیاں چھوٹیوں کا روڑا ہوتا ہے، وہ بھی آگے پیچھے سے کر لیتے ہیں، یہ چیزیں اسلام نے کہہ دیا یہ ادب ہے، ادب۔ ایک تو مسئلہ یہ آ گیا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بعض لوگ ان کو لے جاتے تھے، یہ جو معذور لوگ تھے نا، ان کے پاس غربت کی وجہ سے اگر کھانا نہیں ہے، نہیں کھا سکتے، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ مالدار لوگ کہتے بھی ہمارے پاس کھاؤ، مطلب کوئی غریب کوئی معذور دیکھا مریض، اس کو لے جانا ہمارے گھر آ جاؤ کھانا کھانے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا حق ہے، تمہارے رزق میں ان کا اللہ نے حصہ رکھا ہے، ان کو کھلاؤ، جو غریب ہے، ندار ہے، کمزور ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، مریض ہے یا اپاہج ہے، معذور ہے، ان کو گھروں میں لے جا کر کھلاؤ اپنے گھروں میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تلقین کی کہ یتیموں کی کفالت کرو، انا وکافل اور یتیم میں کہا ہاتین، یہ دو انگلیاں دیکھو، جیسے یہ دو ملی ہوئی ہیں، ایسے جو یتیم کی پرورش کرے گا جنت میں وہ محمد پاک کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں یتیم کی پرورش لوگ نہیں کر رہے تھے. لوگ تلاش کرتے تھے یتیم ہے تو ہمیں دے دو. نبی پاک نے کہا جنت ملے گی، جنت میں نبی کا ساتھ ہی ملے گا. اتنے پابند تھے صحابہ اکرام. تو ایسے ہی جب کہا کہ کھلاؤ، صحابہ اکرام لے کر جاتے، اور بعض دفعہ اپنے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تو وہ کہتے چلو اپنے گھر میں نہیں تو پھر کیا ہے کہ میرے بھائی کے گھر میں آ جاؤ. اب یہ جو بات ہو رہی تھی پیچھے آپ نے شاید بلا دیا سبق کہ ہر بندے کا اپنا الگ فیملی ہو، دوسرے کی فیملی میں جانا ہے اجازت لے کے. نابالغ بچے بھی 3 اوقات میں نہیں جا سکتے. وہ کون سے اوقات؟ فجر، ظہر، عشاء. نہیں فجر نہیں، فجر سے پہلے پہلے ہاں فجر. سحری کا وقت پھر کہہ لو. اگر فجر کہنا تو فجر سے پہلے کہو، فجر سے قبل، زور کے عین وقت اور عشاء کے بعد. ان اوقات میں بچے بھی ماں باپ کے بیڈ پہ نہیں جا سکتے، بیڈ روم میں نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے. اجازت کے بغیر تو سارے جا سکتے ہیں. تو یہاں یہ بتا دیا کہ یہ لوگ الگ الگ، پھر ان کی فیملیاں تھیں عرب میں. اب بھی ایسے ہی ہے ہمارے یہاں کہ ایک دادے کی اولاد اکٹھی رہ کہتے یہ بڑی برکت ہے. پھر لڑائیاں بھی بڑی، پھر قدورتیں بھی بڑی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں بھی بڑی. اب وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ اگر اپنے گھر میں لے کے جاتے تو کھانا بالفرض نہیں ہے. وہ کہتے کوئی نہیں، میرے بھائی کے گھر چلتے ہیں. اپنے بھائی کے گھر میں، جیسے ہم پڑھے بھائیوں کے گھر میں، باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، پھپھی کے گھر میں، خالو کے گھر میں، وہ اپنے ہی ہیں لیکن گھر ان کا الگ ہے، سیپریٹ ہے، فیملی الگ ہے. ان کے گھر میں لے کر جاتے تو بعض دفعہ وہ گھر والا بھائی کے گھر میں لے کے گئے، بھائی گھر میں نہیں. پھر وہ کہتے یار ہم اس کے گھر میں آئے تو وہ گھر والا تو گھر نہیں ہے، اب ہم مہمان کو لے کر آئے ہیں، اب بیوی بچے تو اس کے ہیں، وہ کھانا دے رہے ہیں لیکن اس کی اجازت کے بغیر شاید کھانا، یہ بھی گناہ ہو. اتنا تقوی تھا، ہم پوچھتے نہیں، ہم 10 روپے کے چنے لیتے ہیں، 20 روپے کے کھڑے ہو کے وہاں کھا لیتے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. یعنی 50 روپے کی کھجورے لیتے ہیں، 60 روپے کی کھڑے ہو کے وہاں کھا لیتے ہیں. ہم کوئی اجازت نہیں، کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو یہ باتیں جو اسلام نے بتائی ہیں یہ تعلیم ہے، یہ آداب ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو حرج لگتا ہے، اللہ نے کہا نہیں حرج، نہیں حرج. وہ گھر میں نہیں ہے، وہ خوشی محسوس کریں گے. کھلانے والے بھی طلب رکھتے ہیں تم ان کے گھروں میں لے جاؤ مہمان کو تو کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری بات آپ دیکھ لیں، وہ اپنے گھروں میں بھی لے جاتے تھے اور اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں بھی لے جاتے تھے. ان باتوں کا اسلام نے ان کے دلوں میں جب یہ ذوق ڈالا تو اللہ نے تفصیل سے ایک ایک کا نام لے دیا. باپ کے گھر میں، یعنی بیٹا باپ سے الگ ہوا تو پھر سیپریٹ ہوا تو باپ کا الگ گھر ہوا. اب باپ سے بیٹا الگ ہونے کا مطالبہ کر دے تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہتا جی لو ہم نے کتنے شوق سے بچے کی شادی کی، اب وہ کہتا ہے میں نے سیپریٹ. خدمت کرے گا، خدمت الگ ہو کے بھی ہو سکتی ہے. تو اپنے باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، مائیں چونکہ وہ شادیاں زیادہ ہوتی تھی، مائیں اور بھی ہو سکتی ہیں، اور اپنے بھائیوں کے گھر میں، بہنوں کے گھر میں، پھپھیوں کے گھر میں، اور چاچوؤں کے گھروں میں، اور خالہ کے گھروں میں. ایسے ہی ایک اور مسئلہ بیان کر دیا کہ جس کے تم مالک ہو چابیوں کے، یعنی جو ملازم ہیں وہ مالک کے گھر سے جس چیز، مثلا وہ ایک باغ کا مالی ہے تو باغ سے ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے، باغ سے فروٹ وہ لے کر کھا سکتا ہے، اتنی اجازت ہے. لیکن وہ جیبوں میں ڈال کر گھر نہیں لے جا سکتا چوری. ادھر اس کو طلب ہے، مالک نہیں بھی ہے تو وہ کھا سکتا ہے. ایسے ہی کوئی دکان پہ رکھا ہے، ڈرائی فروٹ کی دکان پہ یا کسی کھانے والی چیز پہ ملازم رکھا ہے، جو بھوک ہے وہ کھا لے. دودھ کی دکان پہ رکھا ہے، وہ دودھ بقدر ضرورت. بعض لوگ اتنا پی لیتے ہیں پھر بعد میں بیمار ہوتے ہیں. ایسی نہیں،
بقدر ضرورت کھا لے، اگر مالک کی اجازت کے بغیر بھی کھانا چاہے اسلام نے اجازت دے دی ہے، مالک نہ بھی اجازت دے اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور آگے کہا دوستوں کے گھروں میں بھی، پھر لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کچھ لوگ مل کر کھانے میں برا سمجھتے تھے، کچھ لوگ الگ الگ کھانے میں برا سمجھتے تھے۔ کہا جیسے تمہاری طبیعت، نیچر، فطرت چاہے ویسے ہی کر لو، اور مگر جب کسی کے گھروں میں، اپنے گھر ہے تمہارے، والدین کا گھر، بھائیوں کا گھر، بہنوں کا گھر، پھپھیوں کا گھر، اپنے ہی گھر ہے، جب بھی تم اپنے گھروں میں یا ان قریبیوں کے گھروں میں داخل ہو تو قانون کو نہ بھولنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اجازت پرمیشن لینے والا اصول باقی ہے۔ اپنے گھر میں صحابی نے کہا، غالباً جناب جابر نے، میں اور میری ماں ہی ایک گھر میں رہتے ہیں، تو کیا گھر میں جب میں جاؤں میں بھی اجازت لے کے جاؤں؟ میری تو بوڑھی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا اپنی ماں کو تو برہنہ حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پھر ماں کے گھر میں اکیلی ماں بھی ہے تو گھر میں داخل ہونا ہے، پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہو، تاکہ وہ خبردار ہو جائیں آنے والا بیٹا ہے یا خامد ہے یا کچھ اور ہے۔ اس میں پھر ملے گا کیا؟ بندہ بھی خبردار ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے برکت آئے گی مال میں، اولاد میں، اور شیطان بھاگ جائے گا، طیبتاً، اور امن والا، سکون والا وہ گھر تمہارے لیے بن جائے گا۔ اللہ نے کتنی باتیں، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، دیکھو تمہارا رب کتنا مہربان ہے جس نے ایک ایک بات بیان کر دی۔ اگر بندہ اپنے سامنے سے کھائے، برابر کی چیز کھائے، بدگمانی پیدا ہوگی، کوئی دوسرے کے دل میں ایسی شکوک و شبہات نہیں نہ پیدا ہوں گے۔ کیسی کیسی باتیں اسلام نے بیان کر دی جس سے محبت بڑھے، پیار بڑھے، برکت آئے۔ اللہ سمجھنے کی اگر زیادہ ہو گیا پھر نہیں حدیث پڑھ چلو